نمبر 3، زبیر علی زئی نے لکھا نور العینین کے صفحہ نمبر 62 پر، اگر صاحب کتاب کسی پہلے کا قول نقل کر رہا ہے تو اس سے قائل تک سند صحیح و متصل ہو، اگر یہ شرطیں مفقود ہوں تو اس قول کو کالعدم سمجھا جائے گا۔ نور العینین صفحہ نمبر 62 پہ کیا کہا؟ اگر کتاب والا بندہ کسی پہلے پرانے شخص کا قول نقل کر رہا ہو، اس شخص سے لے کر یعنی کتاب لکھنے والے سے لے کر اس کہنے والے تک اس کی سند کا صحیح اور متصل ہونا ضروری ہے، اگر یہ شرطیں مفقود ہوں گی تو اس قول کو کالعدم سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کتاب لکھنے والا کسی پہلے شخص کے بارے میں کوئی بات نقل کر رہا ہے تو اس لکھنے والے سے لے کر اس شخص تک، چاہے وہ قائل ہو چاہے وہ فاعل ہو، دونوں باتیں سمجھ آتی ہیں، اس قول کا صحیح ہونا متصل ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا سنیے دو حوالے، ہم تو پوچھتے ہیں غیر مقلدین سے، زبیر علی زئی تو مار کھپ گیا، اس کے چیلے اس کے شاگرد یا دوسرے لوگ جو اس کی کتابیں چھاپتے ہیں بیچتے ہیں وہ ذرا بتلائیں۔ اسی نور العینین کے صفحہ نمبر 209 پہ اس نے لکھا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کر کے اس کے بعد کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ ذرا اس حضرت وائل بن حجر رضی اللہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند صحیح متصل پیش کریں، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حضرت مالک بن حویرث اس وقت آئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسرا، عینی حنفی لکھتے ہیں، یہ زبیر علی نے لکھا، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ صاحب کتاب سے لے کر قائل تک سند کا صحیح و متصل ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب حضرت مالک بن حویرث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آپ نے جو نقل کیا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے تیاری کے موقع پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، تم نے حوالہ کیا دیا؟ فتح الباری، عمدۃ القاری، دونوں کتابوں کے مصنفین سے لے کر وہاں تک آپ سند پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ کے پاس صحیح سند موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اشخاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے تشریف لائے تھے۔ نمبر 4، نور العینین کے صفحہ نمبر 134 پہ زبیر علی نے لکھا، اب یہ بات بڑے مزے کی ہے، علل حدیث کے ماہر علماء اگر سکہ راویوں کی روایت کو ضعیف کہیں تو ان کی تحقیق کو تسلیم کیا جائے گا۔ راوی سکہ ہے پھر بھی علل حدیث کے ماہر علماء اگر سکہ راویوں کی روایت کو ضعیف کہہ دیں تو ان کی تحقیق کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں اور فن حدیث میں ان کی تحقیق حجت ہے، اور فن حدیث میں ان کی تحقیق حجت ہے۔ یہ بات اس نے کہی کہاں پر ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث کے جواب میں محدثین کی جرح نقل کی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ علل حدیث کے ماہر علماء اگر سکہ راویوں کی روایت کو ضعیف کہیں تو ان کی تحقیق کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر اور فن حدیث میں ان کی تحقیق حجت ہے۔ یہ اس نے بات کیوں کہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ بہت مضبوط ہے، سند صحیح ہے، راوی سکہ ہیں، لیکن غیر مقلدین کو یہ تسلیم نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث پر مختلف قسم کے اشکالات کرتے ہیں، اور زبیر علی کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کے تمام راوی سکہ جرح نہیں ہو سکتی، پھر یہ محدثین کا سہارا لیتا ہے، اور سہارا لینے کے بعد یہ بات اس نے لکھ دی کہ سکہ راویوں کی روایت کو ضعیف کر دے تو ان کی بات تسلیم کی جائے گی، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ اب جو عام بندہ پڑھے گا وہ کہے گا یار
یہ بہت بڑا محدث ہے، بڑا محدثین پر اعتماد کرنے والا ہے، حالانکہ یہ بالکل فضول آدمی ہے۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب مسئلہ فاتحہ خلف الامام نے کتاب لکھی ہے الکوکب الدریہ، اس کا صفحہ نمبر 44۔ جب اس کے اپنے مطلب کی روایت پر محدثین نے جرح کی تو یہی زبیر علیدی کیا لکھتا ہے، او ہندوستانیوں اس کی کتابیں چھاپنے والوں، تمہیں اس کی حقیقت نہیں پتا، تم اس کو پہاڑ پر چڑھا کے رکھتے ہو نا، ابھی ہم اس کو نیچے کھینچتے ہیں۔ کیا لکھتا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو غیر محفوظ قرار دیا ہے، ایک روایت جو اس کے مطلب کی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے تو عرض ہے کہ یہ جرح غیر مفسر ہے۔ واہ 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 چور صاحب، وہ جو حدیث ابن مسعود پر جرح ہے وہ مفسر ہے، یہ جرح غیر مفسر ہے۔ آگے، جبکہ اس حدیث کے تمام راوی امام بخاری، امام ابو حاتم اور امام بحقی کے نزدیک ثقہ ہیں، تو یہی بات ہم کہتے ہیں اس کے راوی بھی صحیح بخاری مسلم کے ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ تو اسی کس دلیل کی بنیاد پر غیر محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جناب اس حدیث کو پھر کس بنیاد پر آپ غیر محفوظ قرار دیتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں؟ جو باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ تو وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر کیا کہتا ہے، اس نے کس چیز کو دلیل بنایا؟ راویوں کا ثقہ ہونا۔ کیا کہا؟ جب اس کے راوی ثقہ ہیں تو حدیث غیر محفوظ کیسے ہے؟ اور یہ وہی زبیر علیدی ہے جو نور العینین میں لکھ رہا تھا کہ علل حدیث کے ماہر علماء اگر ثقہ راویوں کی روایت کو ضعیف کہیں تو ان کی تحقیق کو تسلیم کیا جائے گا۔ حدیث ابن مسعود کو رد کرنے کے لیے یہ بات لکھ دی، جب اس کے اپنے مطلب کی روایت پر علل حدیث کے ماہر علماء نے جرح کی، امام بخاری، امام ابو حاتم، امام بحقی نے، تو کیا کہتا ہے؟ تو عرض ہے یہ جرح مفسر ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی امام بخاری اور امام ابو حاتم اور امام بحقی کے نزدیک سے کیا، تو اسے کس دلیل کی بنیاد پر ضعیف غیر محفوظ کرا دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اصول تمہیں وہاں یاد نہیں آیا تھا؟ نور العینین میں کوئی اور اصول استعمال کیا کیونکہ وہاں پر احناف کو جواب دینا تھا، اور یہاں پر کوئی اور اصول استعمال کیا کیوں کہ یہاں پر روایت سے اپنا مطلب نکالنا تھا۔ سنیے، زبیر علیدی لکھتا ہے نور العینین کے صفحہ نمبر 126 پر بڑا ہوشیار بنتے ہوئے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترک رفع جانے والی روایت کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے دوسرا جواب، اس میں لکھتا ہے خیر القرون میں کسی نے بھی اس حدیث کے ساتھ رفع الیدین کے مسئلہ کی ممانعت پر استدلال نہیں کیا ہے۔ پھر سنیے کیا لکھا، خیر القرون میں کسی نے بھی اس حدیث کے ساتھ رفع الیدین کے مسئلہ کی ممانعت پر استدلال نہیں کیا ہے، یعنی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترک رفع الیدین پر کسی شخص نے خیر القرون میں استدلال نہیں کیا ہے۔ اچھا، اسی کتاب نور العینین کا صفحہ نمبر آیا 127، اب اس کو دیکھیں، وہاں پر یہی زبیر علیدی لکھتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نزدیک جد رفع الیدین میں جو بندے اس سے استدلال کرتے ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ تو ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط سوال جناب، اگر خیر القرون کے مطہر زمانہ میں، مقدس زمانہ میں کسی شخص نے بھی اس حدیث سے ترک رفع الیدین پر استدلال نہیں کیا تھا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جد رفع الیدین بخاری میں جواب کس کو دیا ہے؟ حضرت امام بخاری نے جو جوابات دیے ہیں، جو تردید کی ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 194 ہجری کو پیدا ہوئے، ان کے زمانہ میں لوگوں نے اس حدیث سے ترک رفع الیدین پر استدلال کیا تھا، اس لیے جو تم نے پیچھے لکھا بالکل غلط ہے۔ خیر القرون میں کسی نے استدلال نہیں کیا تو امام بخاری نے تردید کس کی ہے؟ ذرا اس کا جواب دو ہمیں۔ سنیے نمبر 6، پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ زبیر علیدی نے لکھا ایک اصول کہ صاحب کتاب سے لے کر قائل تک سند کا صحیح و متصل ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اسی کتاب نور العینین کے صفحہ نمبر 116 پہ لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع الیدین والی روایت کے متعلق کہتا ہے اس پر خاص طور پر جرح مفسر ہے، مروی ہے کہ
ذرا غور کرنا، مروی ہے کہ اس کا دھوکہ، اس کی چلاکی، اس کا فراڈ ہم آپ کے سامنے لائیں گے، آپ نے اس پوائنٹ کو بہت غور سے سمجھنا ہے۔ مروی ہے کہ سفیان ثوری نے اس اثر کا انکار کیا ہے، حوالہ دیتا ہے زبیرزئی جز رفع الیدین للبخاری صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 11۔ پھر سنیے ذرا، اس پر خاص طور پر جرا مفسر ہے، مروی ہے کہ سفیان ثوری نے اس اثر کا انکار کیا ہے، جز رفع الیدین للبخاری صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 11۔ اس نے خود ہر جگہ لکھتا ہے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، بے سند اقوال مردود ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پیچھے اصول بھی بیان کیا، صاحب کتاب سے لے کر قائل تک سند کا صحیح متصل ہونا ضروری ہے، اور یہ اپنی کتاب تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ میں لکھتا ہے، منقطع سے وہی استدلال کرتا ہے جو خود منقطع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ منقطع ثابت کریں گے۔ اب جناب آ جائیں ذرا اس روایت پر کہ سفیان ثوری کا حوالہ دیا تھا اس نے، جز رفع الیدین حدیث نمبر 11 میں۔ سنیے ذرا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جز رفع الیدین میں، یہ وہ جز رفع الیدین ہے جو اس کے ترجمہ اور تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری کے سامنے النحشلی عن عاصم بن کلیب والی روایت بیان کی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ سفیان ثوری نے اس اثر کا انکار کیا۔ اب یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے، کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں ملاقات ثابت ہے؟ ذرا ثابت کرو۔ یہ ہمارا چیلنج ہے محمد علی مرزا گمراہ کو، یہ ہمارا چیلنج ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ابو یحییٰ نور پوری کو، اور یہ ہمارا چیلنج ہے ندیم ظہیر وغیرہ کو۔ تمہارا استاد کہتا ہے جگہ جگہ پر سند صحیح ہو، بے سند اقوال مردود ہیں، منقطع روایت مردود ہے، یہاں پر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی روایت پر جرا کرنے کے لیے جس قول کا سہارا سب سے پہلے لیا ہے حضرت امام سفیان ثوری کا، اس قول کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو۔ تم دوسروں کو تو صحیح سند کا درس دیتے ہو، خود اس کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اب جب کوئی بندہ نور العینین میں یہ بات پڑھے گا وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ حضرت علی کی اس روایت کو ہم سفیان ثوری نے کمزور کہا، اور خود یہ اصول بھی پیچھے بیان کر چکا ہے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ اس نے صحیح سند پیش کی ہوگی۔ حالانکہ یہ کتنا دھوکے باز آدمی ہے، اس نے یہ نہیں بتلایا کہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری کو، حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی فوت ہوئے 198 ہجری کو، تو امام بخاری 4 سال کی عمر ان کے پاس پڑھنے چلے گئے۔ وہ جی بات کرتے ہو یار، ان لوگوں کو دھوکہ مت دو، بھی خدا کا خوف کرو۔